سیدتنا زینب و سیدنا حسن و وعلى آله وصحبه وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا مدینۃ العلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار علم کے شہر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو شخص علم کے شہر میں آنا چاہے وہ اس دروازے سے ہو کر آئے. آج ہمارے ساتھ آپ ضرور جڑے رہیں گے ناظرین، کیونکہ آج انشاءاللہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. یعنی شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے، شہزادی ملکۃ العرب، بانو مرتضیٰ حسنین کریمین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ام السادات سیدہ کائنات مخدوم کائنات کا رتبہ ناظرین سب سے جدا ہے، سب سے مختلف ہے کہ یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اعجاز ہے کہ ساری دنیا اپنا حسب و نسب، اپنی وراثت، اپنی جانشینی اپنے بیٹے میں دیکھتی ہے، مگر امام الانبیاء کا سلسلہ نسب اپنی شہزادی کونین کی معرفت سے چلا اور تا قیامت چلتا رہے گا کہ جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں اول امام کی شریک حیات اور 11 ائمہ کی ماں ہونے کا شرف پاتی ہیں، اور دوسری طرف دین اسلام کی خاطر اپنی نسلوں کو عظیم ترین قربانی کے لیے تیار فرماتی ہیں، جو قرآنی آیات میں جگمگاتی ہیں اور جن کی مبارک صورت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک ہر لمحہ محفوظ فرماتی ہیں، جن کی خوشی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوشی فرمائیں اور جن کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی بتلائیں، جن کا غضب وجہ غضب الہی اور جن کی رضا سبب رضا الہی ہے، جو رفعتوں اور مرتبوں کے سب سے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں، اور جن کے در کی مقدس خاک جس کو مل جائے اس کی دنیا و آخرت دونوں ہی سور جائیں. سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی رفعت شان اور علو مقام کی بات ناظرین مجھ جیسا ادنا طالب علم کہاں سے شروع کرے سمجھ نہیں آتا کہ جن کے والد سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب مقام محمود ہیں، اور جن کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ خاتون اول اور عالی نسب اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں بلکہ موسنہ اسلام ہیں. سیدہ پاک کی گفتار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز تکلم کی کامل تشبیہ، آپ کا زہد و تقوی و عبادت و ریاضت سنت مطہرہ کی کامل اتباع، آپ کا کردار اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل مظہر، آپ کا صبر و ایثار کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل جھلک، آپ کا جود و سخا میں عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل رنگ، آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے انداز میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل ڈھنگ. غرض یہ کہ آپ کی حیات کا کون سا ایسا پہلو ہے جو تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس جمیل نہ ہو. اسی لیے عالم نسواں میں سب سے بڑھ کر عالم و فاضل ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ پکار اٹھی اور محبت سے پکار اٹھی کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کائنات میں کوئی اور بہتر و افضل انسان نہیں دیکھا. ناظرین کرام، یہی نہیں بلکہ زمین و آسمان نے باپ بیٹی کی محبت کا ایسا حسین منظر بھی کبھی نہیں دیکھا کہ جب جنتی عورتوں کی سردار جنت کے مالک و مختار یعنی اپنے بابا جان کی بارگاہ میں
تشریف لاتی تو دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر و قد کھڑے ہو جایا کرتے تھے، چاند سی جبیں پر شفقت سے بوسے دیتے اور فدا کا امی وابی یا فاطمہ سلام اللہ علیہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں اے فاطمہ سلام اللہ علیہ کہہ کر اپنی نشست پر نہایت شفقت سے بٹھایا کرتے۔ اسی طرح جب کائنات کے مالک و مختار سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی سر و قد کھڑی ہو جاتی اور اپنے بابا جان کے دست اقدس کو چومتی اور اپنی نشست پر احتراماً بٹھایا کرتی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بلا شبہ قرآنی تعلیمات کی عملی تفسیر ہیں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ناظرین سیرت پاک خواتین کے لیے روشن ستاروں کی طرح نشان راہ ہے کہ عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو جگر گوشہ رسول سلام اللہ علیہ کا اسوہ حسنہ اس ماں کا رہبر و رہنما ہے جن کے دامن میں حسنین کریمین علیہ السلام اور عقیلہ بنی ہاشم جیسے خوشبودار پھول موجود ہیں۔ عورت اگر شریک حیات کے روپ میں ہے تو ملکہ فردوس بنی بانو حیدر کرار علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا کردار عورت کو عظیم بیوی بننے کا شعور عطا کرتا ہے کہ سیدہ کائنات کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے حور و ملک دست بستہ کھڑے ہیں، مگر انہوں نے اپنی خواہش و مرضی کو شوہر نامدار کی رضا و خواہش میں گم کر کے رکھ دیا تھا۔ عورت کی اگر ناظرین بات کریں کہ اگر عورت بیٹی کے روپ میں ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سے زیادہ اطاعت والدین کا سلیقہ جو ہے وہ یقیناً کوئی اور نہیں بتلا سکتا کہ ان سے سیکھ لے کہ ماں باپ پر نچھاور ہوا کیسے جاتا ہے، اس کا سلیقہ سیکھ لے، اس کا طریقہ سیکھ لے کہ سادگی، محنت، دیانت اور عزم و استقلال سے زندگی بسر کرنے کا قرینہ ان سے سیکھ لے، باپ کے دکھ بانٹنے اور ماں سے والیانہ محبت کرنے کا سبق ان سے سیکھ لے۔ سیدہ کی چادر عورت کی عزت و ناموس کی نگہباں ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کے اسلوب حیات کی روشنی ناظرین ہمارے فانوس حیات کا سرمایہ اور دین کی شوقت و ملت کی بنیاد ہے۔ عورت اگر ناز و نعمت میں پلی ہے تو شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر سے زیادہ امیر نہیں ہو سکتی کہ جن کے لیے جبرائیل امین جنت سے جوڑے لایا کرتے تھے، حور و ملک جن کی جنبش لب پر ہر لمحہ منتظر رہا کرتے تھے، کائنات کا ذرہ ذرہ تعمیل ارشاد سیدہ کائنات میں محو رہا کرتا تھا کہ سیدہ کائنات کے بابا دو جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ سرزمین عرب کی امیر ترین خاتون ہیں، مگر اس کے باوجود مجھے کہنے دیں جملہ اور شاید ماں بیٹیوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس کے باوجود آپ سلام اللہ علیہ فقر اختیاری کے مقام عظیم پر فائز تھیں اور صبر و رضا کا مکمل طور پہ پیکر تھیں، گھر کے تمام کام کاج اپنے دست مبارک سے انجام دیا کرتی تھیں اور آپ کے دست مبارک چکی پیستے یعنی اس میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے، لیکن آپ صبر و رضا کا پیکر بن کے قرآن کی تلاوت جاری رکھتی تھی، خود برداشت کرتی تھی فاقے کو، مگر سوالی کو اپنے در سے کبھی نہ لوٹاتی تھی کہ تجھے مل جائے عفت ہاجرہ کی، تجھے مل جائے الفت فاطمہ کی، جہاں میں مثل گل پھیلے تیری خوشبو، خدا دے تجھ کو عزت عائشہ کی۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تین شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں اور آج طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی خصوصی طور پہ تشریف لائے صرف اس واسطے کہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں نے ہدیہ پیش کرنا ہے۔ ہمارے انتہائی قابل احترام بزرگ جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز سینئر شناخت جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ آج ضرور جڑے رہیے۔ پروفیسر صاحب آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ نسبی شرف وہ شرف ہے صاحب کہ اس سے عظیم شرف تو کوئی نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ جتنا شرف پوری کائنات میں تقسیم ہوا اس شرف ہی کا صدقہ ہے۔ تو آئیے ذرا اپنے آپ کو شرف بخشتے ہیں اس شرف کا ذکر کر کے کہ آپ کا نسبی شرف کیا ہے اور اس کائنات کے جو اعلیٰ ترین رشتے آپ دیکھیے، یعنی اس خوبصورت سی اور حسین سی مالا کے اندر قدرت نے کیسے پرو دیا ہے سیدہ کائنات کو، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے جس خوبصورت انداز میں اہل بیت طہار کے اس عظمتوں کی خوشبو بکھیری، یقینی طور پر وہ امت مسلمہ کے لیے ایک راحت کا سبب ہے۔ جزاک اللہ۔
حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس نور نظر کا نام جب زبان پر آتا ہے تو دل بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اللہ۔ اس خانوادے کے ساتھ عقیدتوں کا، محبتوں کا، پیار کا جو تعلق اہل ایمان کو عطا کیا گیا ہے، اس کی بنیاد کوئی ضعیف روایات پر نہیں ہے، اس کی بنیاد خود رب کائنات نے عطا فرمائی اور اس کی تشریح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ملی۔ اللہ اکبر۔ میں اہل علم کے لیے یہ ایک حقیقت بیان کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ آیہ مباہلہ کا مطالعہ کریں، جب یہ کہا گیا نجران کے عیسائیوں سے کہ تعالوا آؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں، تم اپنے لوگوں کو بلاؤ میں اپنے لوگ بلاتا ہوں۔ تو اس آیہ کریمہ کی تشریح خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ بیٹوں کا ذکر آیا تو حسنین بیٹے ہیں۔ اللہ اب اللہ کے ارشاد کی روشنی میں جب سرور کائنات صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے حسنین کو بیٹوں کا مقام عطا کر دیا تو اس میں اہل ایمان کے لیے کتنی محبتیں، کس قدر ارادتوں کے پھول بکھرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر نساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں۔ اس موقع پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس لخت جگر جسے خیر النساء الجنہ، اللہ جو جنت کی عورتوں کی میں سب سے بہتر، جنت کی عورتوں کی سردار قرار دے کر اللہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو یہ نور عطا کر دیا۔ اللہ انفسنا میں آپ نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو لا کر بتا دیا کہ یہ وہ خانوادہ ہے، ڈھونڈتے پھروگے تمہیں کہیں بھی ان کی مثال تو کیا، مثالوں میں نہ ملے گی، مثالوں میں نہیں ملے گی۔ اسی لیے اسے صحیح یہ سفینہ نوح قرار دیا گیا اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو بتا دیا کہ تمہاری نجات کا سارا سامان اس کشتی میں سوار ہونے، اس سفینہ نوح میں آ جانے میں ہے۔ اس سے پیچھے رہ جانے والے کے لیے غرقابی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب آپ نے نسبی رشتوں کا کہا، جن کے بابا امام المرسلین، ہائے کیا جلوہ گری ہے، اللہ اکبر، جن کے شوہر امام الاولیاء ہوں، اللہ اکبر، جن کی اولاد سیدہ شباب اہل الجنہ ہوں، سبحان اللہ، وہاں پر تو ہم اپنی زبان کو ان پاک ناموں کے ذریعے غسل دیتے ہیں، ایسا ہی اپنی زبانوں کو طہارت میں ڈبوتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کراتے ہیں، اور جن عظمتوں پر یہ اعلیٰ رشتے قائم ہیں، اور اس میں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں آ کر جس انداز سے اللہ رب العزت کے قرآن کی عملی تعبیر قیامت تک آنے والی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عطا کی ہے، اصل تو وہی ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت بانٹ دی، جنت کی عورتوں کا سردار قرار دیا تو ساری عورتیں نیچے آ گئی، اللہ بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار بن گئے تو سارے لوگ پیچھے آ گئے۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو جو شرف ملا وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے ساتھ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مرتبے یوں ہی تقسیم نہیں فرمائے، بلکہ فرمایا کہ من بطا بہی عملہ لم یسر بہی نسبہ، یاد رکھنا میں نے یہ تقسیم نسب کی بنیاد پر نہیں کی، میرا یہ خانوادہ عملی تعبیر میں اس مقام پر کھڑا ہے، سبحان اللہ، قدم بھی نظر ڈالو گے تمہیں ہر طرف روشن۔ ایسا ہی ابھی دیکھیں نا، میں نے ابتدا میں جو بات کی کہ کسی رشتے کو، یو نیم اٹ ڈاکٹر صاحب، کسی رشتے کو اٹھا لیجئے،
وہ رشتہ اپنا یوں کہہ لیجئے اپنی رفتوں اور بلندیوں کو چھوتا اس وقت ہے جب در سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے خاک وصول کرتا ہے، صدقہ وصول کرتا ہے، خیرات وصول کرتا ہے کہ زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا، امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر، امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر، زہرا کا کہا مصطفیٰ نے نہ ٹالا۔ ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتلائیے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو عظیم القابات ہیں، اور ظاہر ہے وہ بنیادی طور پر آپ کی جو مبارک ہستی ہے اس کی روشنی میں ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، بہت ہی مبارک موضوع ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ سیدہ کائنات کی ہستی، آپ کا تذکرہ ہمارے ایمان کے پودے کے لیے اس پانی کی طرح ہے جس سے اس پودے کی زندگی ہے۔ کیا اچھا جملہ ہے، کیا جس سے اس پودے نے نشو و نما پانی ہے، کیا اچھا جملہ، جس سے اس پودے پہ پھول اور پھل آنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ از یک نسبت مریم عیسیٰ، از سے نسبت حضرت زہرا، اللہ، جو مریم ہیں ان کے شرف کا ایک سبب ہے کہ وہ عیسیٰ کی والدہ ہیں، اور سیدہ کائنات کے شرف کا سبب کیا ہے؟ کئی سبب ہیں۔ اللہ، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، ان کی نور نظر ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ کی زوجہ ہیں، اور حسنین کریمین کی والدہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنید صاحب جب آپ اس پہ آتے ہیں کہ کیا القاب ہیں سیدہ کائنات کے، تو القاب کی کثرت اوصاف کی کثرت کی علامت ہوتی ہے۔ بھائی کیا اچھی بات، شخصیت کو نکھار کے سامنے لاتی ہے کہ شخصیت کے اندر کون کون سے محاسن ہیں، اللہ، کون کون سی خوبیاں ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل علم نے اس پہ بڑا لکھا ہے۔ حضرت خواجہ محمد عبد الرحمن چھوروی علیہ رحمہ کی کتاب ہے مجموع صلوات رسول، جس میں آپ نے 100 سے زائد القاب بیان کیے ہیں۔ اللہ اکبر، 100 سے زائد القاب بیان اللہ کیے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ آپ کی شخصیت اتنی وسیع ہے، یعنی انسان کی ظاہری آنکھ نے 100 سے زیادہ اوصاف تو آپ کے دیکھے جو ڈاکومنٹ کیے انہوں نے۔ اس سے علماء نے ویسے تو میں نے کہا ظاہری آنکھ نے، اسی لیے میں نے آج یہ لگا ان کو سب آپ سے سب سیدہ کائنات فرما رہے ہیں، تو ان کی شرف کا کیا عالم ہوگا؟ جی بالکل۔ تو آپ کے اسم پاک کو جب آپ دیکھتے ہیں، آپ کی کنیت کو دیکھتے ہیں، آپ کے القاب کو دیکھتے ہیں، تو نہ صرف وہ لقب آپ کی شخصیت کو نکھار کے سامنے لاتا ہے ہمارے، بلکہ اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں۔ اللہ، فاطمہ آپ کا اسم پاک ہے۔ جنید صاحب عربی زبان کے اندر یہ کہتے ہیں کسی چیز کو الگ کر دینا۔ اچھا، جب لکڑیوں کو کاٹ کے الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹا جاتا ہے تو اسے عربی میں تفتیم کہتے ہیں۔ اچھا، اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رجس سے الگ کیا، اللہ، سراپا طہارت بنایا، اللہ، آپ کو اور آپ کی آل پاک کو جہنم کی آگ سے الگ کیا، اللہ، تو آپ فاطمہ آپ کا اسم پاک ہوا۔ اور جو ان کے نام سے محبت کرے گا ان کے لیے جو دوزخ کا پروانہ، مطلب ظاہر ہے نجات کا وہ پروانہ ویسے سفینہ نوح میں بیٹھ گیا، ہاں، وہ جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا، وہ سفینہ نوح میں بیٹھ گیا۔ جو سفینہ نوح میں بیٹھ گیا وہ طوفانوں سے الگ ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ، تباہیوں سے الگ ہو گیا، بربادیوں سے، بے منزلیوں سے الگ ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا اسم پاک بطول ہے، اللہ، قرآن مجید میں ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا نام لو اور ہر ایک سے کٹ کے اسی کے ہو جاؤ۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ آپ کی شان یہ ہے کہ جس درجے پہ اللہ رب العزت نے آپ کو انقطاع اللہ عطا کیا، اللہ کے لیے بقیہ سے کٹ جانے کی شان عطا کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ، دیکھیں صوفیاء نے، اہل روحانیت نے، زہد و تقوی کے راہ کے مسافروں نے آپ کو نمونہ کامل بنایا، اللہ، ایک ماڈل بنایا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ عبادات کے اندر جس درجے پہ سیدہ کائنات ہیں، امت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد کسی کو کوئی نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، تو آپ کا اسم پاک بطول ہوا۔ بضعۃ النبی، بضعۃ الرسول آپ کا لقب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ ہیں، آپ کے بدن کا حصہ ہیں، آپ کے جسم پاک کا حصہ ہیں۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا خواتین کے لیے سب سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، کیا خوبی ہو سکتی ہے، کیا اچھی بات، کیا اچھا سوال ہے۔ آپ صحابہ کرام، حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام خاموش رہے، سیدنا علی مرتضیٰ اٹھے اور سیدہ کائنات کے پاس آگے، خواتین سے متعلق معاملہ تھا تو سیدہ سے آ کے پوچھا ٹھیک ہے کہ آپ سے ہم نے یہ سوال فرمایا ہے تو اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ تو سیدہ کائنات نے فرمایا آپ نے یہی کیوں نہیں جواب دیا کہ خواتین کے لیے سب سے بہتر یہ ہے نہ وہ مردوں کو دیکھیں نہ مردوں نے دیکھیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا، جب سیدنا علی مرتضیٰ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ نے فرمایا آپ نے کس سے پوچھا یہ؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا میں نے فاطمہ سے پوچھا۔ اللہ، آپ نے کچھ نہیں فرمایا، فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی،
اللہ اکبر، اللہ یہ کیا ہے بھائی، کیا اچھی بات ہے. یعنی سبحان اب اللہ. اس کے پیچھے نکتہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. نکتہ یہ ہے جس حیا کو میں نے بیان کیا ہے اس کو سمجھا فاطمہ نے. بھائی کیا اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ سے میں ارشاد فرمایا ہر ملت کا ایک خلق ہوتا ہے. اب دیکھیں فاطمہ کیا شان ہے فاطمہ کی، کیوں ہم فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر ملت کا ایک خلق ہوتا ہے، اسلام کا خلق حیا ہے. واہ، اور اس کا مرکز اور منبع سیدہ فاطمہ الزہرا اس کی معرفت فاطمہ سے، اللہ اکبر، کیا اچھی بات اس کی معرفت فاطمہ سے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان جنید صاحب اسلام کی ساری اخلاقیات کو آپ دیکھ لیں، جس بیج سے یہ جنم لیتی ہے وہ حیا ہے. اللہ آپ نے فرمایا جس میں حیا نہیں جو جی چاہے کرے، بالکل ایسا ہے، اسے نہ کچھ ڈسون کر سمجھانے دیا کی ضرورت ہے نہ روکنے کا فائدہ. حیا سے خیر پیدا ہوتی ہے، حیا سے نیکی نکلتی ہے. تو اب آپ نے فرمایا فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے. یعنی آپ نے سیدہ، آپ کا لقب ہے، آپ نے فرمایا ہے فاطمہ کہ آپ اس پہ راضی نہیں ہو، آپ کائنات کی عورتوں کی سردار ہو، جنت کی عورتوں کی سردار ہو، مومن عورتوں کی سردار ہو. ہم سیدہ کائنات جو کہہ رہے ہیں بخاری حدیث میں ہے. تو یعنی جس لقب کو دیکھتے آپ چلے جائیں ایک نیا سے نیا معنی کھلتا چلا جاتا ہے. اور اسلام کی اخلاقیات، اسلام کا ضابطہ، اسلام کا نظام العمل ان القاب سے پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے. بالکل، بہت خوبصورت گفتگو جناب. علامہ صاحب آئیے ذرا اب اس پہلو کی طرف آتے ہیں جہاں کائنات نے، پوری کائنات نے، نہ زمین نے نہ آسمان نے، مطلب کسی آنکھ نے وہ محبت نہ دیکھی، وہ اکرام نہ دیکھا، وہ حلاوت اور محبت نہ دیکھی جو کائنات کی سب سے عظیم والد اور کائنات کی سب سے عظیم بیٹی ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں. یعنی آپ سوچئے سیدہ کائنات سے سرکار علیہ السلام کی محبت اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکرام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جو ہے، بتائیے ذرا لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزادی کونین کا جو ذکر ہے یہ اس سورج کی مانند ہے، جہاں یہ چمکتا ہے وہاں بد اخلاقی معاشرتی برائیاں جو ہیں وہاں سے دور بھاگ جاتی ہیں. اللہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو اور خود حضرت شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کا ذکر سنائیں، اس کو ہم پڑھیں تو یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے خلاف ہو جائے گا، سارا معاملہ مثبت میں ہو جائے گا، جو منفی پہلو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. شہزادی کونین اپنے والد سے محبت کرتی ہیں، والد گرامی قدر ان سے محبت کرتے ہیں. ویسے تو معاشرتی طور پر ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے اور ہر بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے، لیکن محبت کا اصل معنی کیا ہے وہ شہزادی کونین کی زندگی میں نظر آتا ہے. اللہ اکبر. باپ کس طرح مان کرتا ہے اپنی بیٹی پر اور اس مان کا دھیان کس طرح بیٹی کرتی ہے، اس کی عظیم مثال آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا کے زندگی میں نظر آئے. کیا اچھا جملہ ہے، کیا اچھا جملہ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں محبت کرتی ہوں یا میں محبت کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے اس کا سر جھک جائے. یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے اور شہزادی کونین نے اس طریقے سے محبت کی ہے، بچپن سے لے کر آخری عمر تک محبت ہی محبت تو نظر آتی ہے. بچپنے میں حضور سجدے فرما رہے ہیں تو شہزادی کونین آپ کے کندھوں کے درمیان رکھی ہوئی اوجھڑیوں کو ننھے ننھے ہاتھوں سے ہٹاتی نظر آتی ہیں. حضور فخر عالم اگر شعب ابی طالب میں بیٹھے ہوئے ہیں، جملہ ادا کرنے دیں، قطع کلام کیوں، ناموس رسالت کی محافظہ بن کے، محافظہ بن کے دیکھیں آپ وہاں پر اتنا بڑا فتنہ ہے کہ بڑے بڑے سردار روب دار دشمن ارد گرد بیٹھے ہنس رہے ہیں اور وہاں شہزادی کونین اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ننھے ننھے ہاتھوں سے بوجھ اتار رہی ہیں اور شعب ابی طالب میں حضور پاک علیہ السلام کے قدموں میں نظر آتی ہیں. اور پھر ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر آئے. محبت کا پہلو دیکھیں، جب گھر آئے نا تو حضرت شہزادی کونین نے اپنے ہاتھ حضور فخر عالم کے رخساروں پر رکھے. اللہ، اپنے ہاتھ رخساروں پر رکھ کے عرض گزار ہوئی حضور آپ کا لباس خستہ ہو چکا ہے. اللہ اکبر. حضور فخر عالم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے ہاتھ تھامے اور فرمانے لگے میری بیٹی، اللہ نے تیرے باپ کے ذمے بہت بڑا کام لگا دیا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ تیرا والد اس کام کو اس قدر پورا کرے گا کہ جہاں تک رات پہنچتی ہے وہاں تک یہ کام بھی پہنچ جائے گا. مجھے اللہ نے اپنی معرفت پھیلانے، دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے مجھے پابند کر دیا ہے، میں اس کے اندر ہی مصروف ہوں. اور پھر شہزادی کونین حضور پاک سے اتنی محبت کیا کرتی تھیں، ایک دفعہ چہرہ بددہا پر نظر گئی تو بھوک کے آثار نظر آئے. گھر گئیں اور گھر میں ایک
रोटी ली, उसके ऊपर एक बोटी रखी और उसको ढांप कर हुजूर फ़ख्र आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले गई और अर्ज़ गुज़ार हुई, हुजूर इसको आप तनावुल फरमा लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और फरमाने लगे ऐसा करो कि सबको जो है बुला लो। अब रोटी एक थी और 2 रोटियां थी और उस पर बोटी एक रखी हुई थी। कहा कि सब अहले बैत को, अज़वाज को, सबको बुला लिया, सबको बुला लिया। और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने शहजादी से फरमाया। अब यहाँ ये मंजरनामा इसलिए बनाया जा रहा था, ये 2 बातें उम्मत को बतानी थी। पहला तो ये कि भूख हमारी इख्तियारी है, क्या कहने, सुभान अल्लाह। दूसरा ये है जिसको मिलेगा, जो मिलेगा दरबार फातिमा से मिलेगा। भाई सुभान अल्लाह, क्या कहने अल्लाह साहब। ये चीज वाजे की जा रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सैयदा इसको जो है बांट दिया जाए सब में। जब ऊपर से कपड़ा हटाया तो उसमें रोटियां भरी हुई थी और बोटियों का थाल भी भरा हुआ था। कहा कि इसको जो है सब के अंदर बांट दिया जाए। सब ने खाया और सैयदा फरमाती हैं, शहजादी कौनैन फरमाती हैं, हमारे खाने के बाद मैंने पड़ोसियों को भी वो खाना तकसीम किया। और हुजूर अलैहिस्सलाम फिर फरमाते हैं, नबी पाक की भी शफकत और मोहब्बत, यानी अहले बैत के डिनर में, मतलब यूं कह लीजिए जब डिनर शामिल हो गया, उस डिनर में वो शामिल हुए, पड़ोसी भी, बल्कि पड़ोसी कि अब तो कायनात शामिल हो गई। तो क़यामत तक जिसके दस्तरखान पर जो रोटी होगी वो सैयदा का सदका होगा। शहजादी कौनैन से हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे, मेरी बेटी बताइए ये खाना कहां से आया है। अब मार्फत देखें, बिदातुम मिन्नी ऐसे तो नहीं कहा है कि मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो आगे से जवाब क्या देती हैं, ये अल्लाह की तरफ से आया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना मुस्कुराए और आप फरमाने लगे, मेरी बेटी तू बनी इसराइल की सरदार हजरत सैयदा मरियम के मुशाबे है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम को इतनी मोहब्बत थी, आपने अपने विसाले मुबारक की जो खबर है वो आपने अपना राज सिर्फ और सिर्फ हजरत सईदा कायनात को अता फरमाया। और वहां मोहब्बत देखें, बाहम मोहब्बत देखें कि उन्होंने राज सिर्फ सईदा को दिया कि मैं अब जाने वाला हूं। अब आगे से उधर से मोहब्बत देखें कि जब नबी पाक के विसाल को सुना तो रोने लगी, और जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनके विसाल का बताया कि सबसे पहले मुलाकात भी आपके साथ होगी, तो वहां पर आप हंसने लगी। यानी ये इनका बाहम रिश्ता और मोहब्बत थी कि हर राज में उनको शामिल रखते और वो हर मोहब्बत में इनको शामिल। यानी ना ज़ाहिरी दुनिया के अंदर जुदा किया, ना पर्दा फरमाने के बाद जुदा किया, अपने करीब ही अपनी बेटी को रखा। और आज के दौर में मुतजद्दिदीन जो हैं बिला वजह उलझे हुए साहब कि माँ बाप आए तो औलादों को एहतरामन खड़ाना होना चाहिए। सैयदा कायनात से बढ़ के कोई तालीम देने वाला है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई अदब सिखाने वाला है। अरे जब सरकार अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के लिए शफ़क़त में खड़े हो जाया करते थे और सरकार अलैहिस्सलाम के लिए एहतरामन सैयदा कायनात खड़ी हो जाती थी, तो इनकी तालीमात तो इसीलिए है ना कि रहती दुनिया तक हर मुसलमान उसको फॉलो करे। पता नहीं हम कहाँ उलझ के रह गए हैं साहब। सरकार की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। लौट के आपको बतलाएंगे कि आपको जो इख्तियारी फ़क्र था वो क्या था। और शुक्र अली व सय्यदतना फातिमा। वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। एक बार फिर नाजरीन मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हम गुनाहगार मिलकर हदिया अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और यकीनन इस ज़िक्र पाक में आप भी शामिल हैं कि है जब से विर्द ज़ुबां तेरा नाम या ज़हरा। प्रोफेसर साहब आपकी, डॉक्टर साहब आपकी, अल्लामा साहब आपकी नज़र कि है जब से विर्द ज़ुबां तेरा नाम या ज़हरा, रुका कभी ना मेरा कोई काम या ज़हरा। है जब से विर्द ज़ुबां तेरा नाम या ज़हरा, रुका कभी ना मेरा कोई काम या ज़हरा। मलाइका तेरी अज़मत के गीत गाते हैं, मलाइका तेरी अज़मत के गीत गाते हैं। है अंबिया में तेरा एहतराम या ज़हरा। अज़ल से लिख दिया खालिक ने दस्ते कुदरत से,
ازل سے لکھ دیا خالق نے دست قدرت سے، جبین وقت پہ تیرا دوام یا زہرا، مقام مریم و حوا بھی ہے بجا لیکن، مقام مریم و حوا بھی ہے بجا لیکن تیرا مقام ہے، تیرا مقام یا زہرا، تیرا مقام ہے، تیرا مقام یا زہرا، تیری زبان ہے ام الکتاب کی کنجی، تیری زبان ہے ام الکتاب کی کنجی، تیرا کلام ہے ام الکلام یا زہرا۔ پروفیسر صاحب ذرا بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو رفتیں عطا کی، دیکھیں نا، جن کے بابا جان کی ٹھوکروں پر پوری کائنات کے خزانے موجود ہوں، وہ ہیرا کو دیکھیں تو سونے کا ہو جائے، وہ سور کو دیکھیں تو چاندی کا ہو جائے، وہ زمین کو ٹھوکر مارے تو ہیرے اگلنے لگ جائے، زمرد یاقوت اگلنے لگ جائیں، وہاں اختیاری فقر و فاقہ کیسا، اور پھر صبر و رضا کی اور شکر کی کیسی منزل، اور پھر کمال یہ کہ یہاں بھی بات نہ رکی بلکہ جو آ جائے اس کو لوٹانا بھی نہیں، یعنی جود و سخا کی جو ہے اس کا بھی سمندر بہ رہا ہے۔ بتائیے ذرا۔ یہ وہ اعلیٰ نسبی ہے کہ بابا کو دیکھیں تو ان کے لیے اعلان ہوا اوتی تو مفاتیح خزائن السماوات والارض، ہاں سبحان اللہ، جن کے بابا دنیا میں آتے ہوئے ہاتھوں میں زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں لے کر آئے ہوں، بے شک، جس گود میں پلی ہوں وہ ملیکہ عرب، اللہ ان کی تجارت کو اگر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا داروں کی طرح فروغ دینے میں لگ جاتے تو کائنات کے صفحے پر آپ جیسا مال و زر ظاہری رکھنے والا ہوتا ہی کوئی نہ۔ اللہ۔ اور شوہر کون ہے؟ ایک عام سا واقعہ ہے کہ مشرکین مکہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، ایک سے سوال کرتا ہے، ایک کنارے میں مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے، تو وہ تنزن اس سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس جاؤ۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ ظاہری تو حالانکہ وہ خاندان ہے عبد المطلب کا کہ جنہوں نے عبداللہ کو بچانے کے لیے 100 اونٹ دیے، حضور علیہ السلام کی ولادت پر سینکڑوں اونٹ ذبح کر ڈالے، اتنا عظیم خاندان ہے، لیکن ظاہری طور پر فقر اختیاری کی جو کیفیت تھی اس کا اپنے طور پر استہزاء کرنے کی خاطر مشرکین مکہ نے اس سائل کو کہا ان کے پاس جاؤ۔ اب وہ جب آیا تو اسے کیا معلوم تھا کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، آپ نے کچھ پڑھ کر اس کے ہاتھ پر دم کیا، فرمایا جا ان کے سامنے کھول دے۔ اللہ۔ اس نے جب ان کے سامنے کھولا تو ایک قیمتی موتی دیکھ کر مشرکین کے ہوش اڑ گئے کہ کیا ہے یہ خاندان، وہ ہے کہ جن کو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں تو ملی ہیں، لیکن میں ادنا طالب علم کے طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مال فے میں، مال غنیمت میں اپنا 5واں حصہ اپنے لیے مختص کرتے تو اس صفحہ ارضی پر آپ جیسی دولت رکھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ ایسا ہی ہے، درست 100%۔ لیکن آپ نے فرمایا الفقر فخری، اور یہ کیوں تھا؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ چلتا پھرتا قرآن مردوں میں ہیں تو عورتوں میں چلتا پھرتا قرآن بھی ام المومنین نے فرمایا کہ آپ سے مشابہت ہر معاملے میں ہے تو سیدہ فاطمہ کو ہے۔ سبحان اللہ۔ نظر تھی اس بات پر کہ قیامت تک آنے والا غریب سے غریب مسلمان یہ نہ کہے کہ میرے پاس یہ نعمت کیوں نہیں۔ کیا اچھی بات۔ زمین و آسمان کے خزانوں کی مالکن کہ جن کے دروازے پر جبریل امین علیہ السلام ہرنی کا بچہ لے کر حسین کو راضی کرنے کے لیے آ جائیں، وہاں کس چیز کی طلب ہے؟ لیکن فقر اختیاری محض اس لیے ہے کہ ہمیں حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ یہ زندگی آزمائش کی خاطر عطا کی گئی ہے تو اس پر نظر رکھنا۔ تو سیدہ سلام اللہ علیہا کی اس قدر فقر اختیاری کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ روزے رکھ رہے ہیں، منت پوری ہو رہی ہے، اور پھر اس کو اللہ رب العزت قرآن کریم میں کس انداز میں بیان کر رہا ہے سبحان اللہ کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، جن کے سامنے مسکین، یتیم، اسیر رہتے ہوں وہ کیوں کر پیٹ بھر کر کھائیں گے؟ اپنے منہ کا نوالا اپنے منہ کا نوالا کیوں نہیں ان کے حوالے کریں گے؟ یہ سارا کچھ اس کے باوجود صبر و شکر یہ ہے کہ ہاتھوں میں گٹھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ
चूल्हे में आग को फूंके मार मार कर लिबास का क्या हाल। अल्लाहु अकबर। और जब जाते हैं या रसूल अल्लाह गुलाम तकसीम हो रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ती वापस आ जाती हैं। रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाते हैं, बेटी किस लिए आई थी या रसूल अल्लाह? इसलिए फरमाया तस्बीह देता हूँ। तस्बीह फ़ातिमा, तस्बीह फ़ातिमा उम्मत को नसीब हुई इस घर से, तो इसके बावजूद घर पर जो साहिल आया कभी खाली नहीं है। और देखिए ये सब्र और शुक्र की कैसी मंजिल है डॉक्टर साहब कि ज़ाहिर है जो इस वक्त नक्शा प्रोफेसर साहब ने बयान किया, इस पर बहुत गुफ्तगू और हो सकती है कि ये सारा सब्र और शुक्र जो है आपको लाके उस मकाम पे खड़ा कर देता है जहाँ इबादत में और ज़ुहद व तक़वे में आप सबसे आला और अरफा नज़र आती हैं। और फिर सजदे भी वो कि एक ही सजदे के अंदर पूरी पूरी रात समेट के रख देती हैं। बताइए ज़रा कि रब से ऐसा ताल्लुक़ तो कायनात ने कहीं देखा ही नहीं साहब। जुनैद साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। सीधा कायनात की ज़ात के अंदर हमें जो ताल्लुक़ बिल्लाह की और जो इबादत का ज़ौक़ और जो अल्लाह के लिए रुजू की इंतहा नज़र आती है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बेशक। देखें फिर मैं ज़रा अल्लामा को पढ़ना चाहूँगा। अल्लामा ज़रूर इक़बाल कहते हैं कि मिज़राए तस्लीम रा हासिल बतूल, मादरां रा उसवाए बतूल। सुभान। कि जो तस्लीम की खेती है ना, उसका फल बतूल है। अल्लाहु अकबर। और बात आप ही अहले ईमान की माओं के लिए नमूने कामिल हैं। बेशक। हाँ, अदब पर वर्दाए सब्र व रज़ा आसिया गर्दां व लब कुरान सा। अल्लाहु अकबर। सुभान। ये फातिमा हैं जिन्होंने ज़ात नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से यूँ सब्र व रज़ा सीखा कि चक्की भी चल रही है और कुरान भी जारी है। अल्लाहु। और आपकी इबादत की अज़मत क्या है? कमाल अल्लामा बात करते हैं, अश्क ऊबर चीद जिब्रील अज़मी हम चू शबनम रेख्त बर अर्शे बरी। आपके जो आंसू नमाज में निकलते थे जिब्रील उठा लेते थे। अल्लाह। जिस तरह यहाँ शबनम गिरती है अर्श पे जाके गिराते थे। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अर्श पे जाके गिराते थे। तो ये इबादत है सईदा कायनात। अल्लाह। तो ये जो अल्लामा ने कहा ना कि आसिया गर्दा वो लब कुरान सरा, इबादत भी जारी है और चक्की की मुशक्क़त भी जारी है। अल्लाह। सैयदना अली मुर्तज़ा ने फरमाया, फातिमा आप इतनी इबादत करती हो और इतनी मुशक्क़त करती हो, आप थोड़ा आराम भी करो, बीमार न पड़ जाओ। क्या जवाब दिया? फरमाया अल्लाह की इबादत और आपकी खिदमत मेरे हर मर्ज़ की दुआ है। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं, आप तो सब्र करें। और अल्लामा का भी देखें कैसे इस कौल को जमा किया अपने शेर के अंदर। हाँ बताइए बताइए। कि चक्की भी चल रही है हाँ, और कुरान भी पढ़। और ये आप देखें ना, ये वही अक्स जमील वाली बात आ गई कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सुभान अल्लाह। है ना, ये वही कैफियत है, क्या मैं अल्लाह की शुक्रगुजार बंदी ना बनूं? अच्छा, अब ये जो आपने इरशाद फरमाया, अभी प्रोफेसर साहब ने बात कही कि जब सईदा कायनात गुलाम के लिए गई तो आप सस्तम ने जवाबन अल्लाह की इबादत अता की। अल्लाह अकबर। यानी आप तसव्वुर करें कि किस दर्जे पे उनका फ़क्र है, किस दर्जे पे ताल्लुक़ बिल्लाह है कि आखिरत नहीं है, अभी जन्नत नहीं है, दुनिया, ये मादी दुनिया है। सईदा कायनात ने बताया इस मादी दुनिया में अल्लाह का जिक्र दुनियावी नेमतों को रिप्लेस कर देता है। हाँ, बल्कि यूं कहिए कि ग़िज़ा जो है वो फिर अल्लाह का जिक्र बन जाया करते हैं। ये तो जन्नत के काम है। अल्लाह 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 अल्लाह, ये तो जन्नत के मामलात हैं भाई। अल्लाह का जिक्र आपकी ग़िज़ा होगा। सईदा कायनात ने यहाँ करके दिखाया। अल्लाह अकबर। जन्नती औरतों की सरदार जो इसीलिए सरदार जो हुई और पाकीज़गी आपका इसमें पाक है। आबिदा लक़ब है, आपका लक़ब है बतूल। अभी साहिदा आबिदा आबिदा आपका लक़ब। और ज़किया पाकीज़ा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम जो नाबीना साहबी थे तशरीफ़ लाए, आप फ़ौरन घर के कोने में चली गई। जब वो वापस गए तो पूछा गया कि वो तो नाबीना थे, तो आपने ऐसा किया? फरमाया मैं तो नहीं नाबीना। अल्लाह अकबर अल्लाह। यानी मिजाज के अंदर, फितरत के अंदर किस तरह गूंदी हुई है खैर, नेकी, तकवा, ज़ुहद, इबादत। तो सईदा कायनात की जो इबादत है, इमाम हसन फरमाते हैं मैं देखता कि घर की मेहराब में आपकी सारी रात गुजर जाती अल्लाह अकबर इबादत में। और जब दुआओं का वक्त आता तो उनकी सारी दुआएं अहले ईमान और अहले ईमान की औरतों के लिए होती। डॉक्टर साहब क्या बात है। मैंने पूछा अम्मा जान इतनी इबादत करती हैं, अपने लिए मैंने कभी आपको दुआ करते नहीं सुना। उम्मत की खैर के लिए, उम्मत की। आपने जवाब क्या दिया? फरमाया बेटा पहले हमसाये के घर का हक है, फिर अपने घर का। अल्लाह अकबर। पहले हमसाये का, यानी शान रहमतुल आलमीन। फिर वही बात आ गई कि इधर आके किस तरह रिफ्लेक्ट हो रही है, या उम्मती रब्बे हबली उम्मती, यहाँ भी उम्मत, मतलब वहाँ भी उम्मत। सईदा कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई, कदरे गमज़दा थी, कदरे परेशान थी। आपने फरमाया माँ गाज़ब के या उम्म अबीहा
ام حبیحہ کس چیز نے آپ کو غضب کیا زبردست لقب ہے یہ تو صاحب. اب آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں یہاں آ کے سمجھ آتی ہیں کہ آپ نے ام ابیحہ کیوں کہا, اپنے والد کی ماں کیوں کہا, اللہ, کہ آپ کے اوصاف سیدہ کائنات سے نکھر کے سامنے آ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ سارے اوصاف اگر آپ کو سمجھ نہ آئیں سیرت کے, ابھی آپ نے بات کی نا کہ چلتا پھرتا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے, تو کس طرح آپ نے اس چلتا پھرتا قرآن ہے وہ چیزیں سمجھ نہ آئے تو سیدہ کائنات کی شخصیت کو دیکھ لو. سبحان اللہ. اصل کو کہتے ہیں, اصل یعنی اے میری بیٹی, میری اصل تیرے باپ کی اصل تجھ سے آگے چلے گی. وہ اصل نسل کی بھی ہے, وہ اصل اوصاف کی بھی ہے, وہ اصل سیرت کی بھی ہے. سبحان اللہ. فائنلی کیا خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب. فائنلی علامہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا لوگوں کو یہ بھی بتلائیں کہ ہر عاشق, ہر غلام, جو ظاہر میں تو عاشق ہونے کا دعوت تو بہت بڑا ہو جائے گا, ہر غلام جو ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے چند پھول پیش کروں اور وہ مقبول بارگاہ, قبول بارگاہ اور مقبول بارگاہ ہو جائیں, اور یہ رہتی دنیا تک سلسلہ جاری رہے گا, چاہے اس میں اکابرین امت ہوں یا ایک عام مسلمان ہوں. تو اکابرین امت نے جس انداز سے آپ کی بارگاہ میں ہدایے پیش کی ہیں ذرا وہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل شہزادی کونین یہ وہ ہستی ہیں کہ لوگوں کے لیے لوگ اپنا سر جھکاتے ہیں, ان کے سامنے الفاظ اپنا سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں. کیا اچھی بات, واہ. اور پورا دین جو ہے وہ ان کے لیے شکر گزاری کے جو ہے وہ جذبات لے کر کھڑا ہے. اکابرین میں سب سے پہلے صحابہ اکرام ہیں, ظاہر سی بات ہے صحابہ ہمارے اکابر ہیں, اور صحابہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے شہزادی کونین میں کے گھر کے برتنوں میں جنت کا کھانا اترا دیکھا. اللہ, کیا شہزادی کونین کی سخاوت دیکھی ہے, ان کی عبادت کے تذکرے سنے ہیں, اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے انداز کو دیکھا ہے کہ وہ گھر سے سفر پر جا رہے ہیں تو شہزادی کونین کے گھر سے ہو کے جا رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں تو شہزادی کونین کے گھر میں پہلے آ رہے ہیں اور پھر اپنے حجروں میں جا رہے ہیں. کہ مدینہ پاک چھوڑتے ہیں تو چشمان مبارک میں ایک ہی تصویر سمو کے جاتے ہیں, اور مدینہ پاک آتے ہیں تو چشمان مبارک میں ایک ہی تصویر سمو کے داخل ہوتے ہیں, اور وہ شہزادی کونین ہیں. تو صحابہ نے اس انداز کو دیکھا ہے, جنہوں نے شہزادی کونین کے گھر پر اللہ کی رحمتوں کو برستا دیکھا ہو تو وہ کیوں نہ ان کا احترام کریں اور ان کے لیے خوبصورت الفاظ پیش کریں. جیسے سب سے پہلے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں شہزادی کونین سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے شہزادی, میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت وہ آپ سے کرتے ہیں اور سب سے زیادہ عزت وہ آپ کی کرتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق اعظم یہ کہا کرتے تھے کہ اے شہزادی کونین, میرے دل میں کائنات میں سب سے زیادہ احترام آپ کا ہے. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان کے بیٹے ہیں وہ بھی روایت کرتے ہیں, اور حضرت عمر فاروق اعظم بھی روایت کرتے ہیں, بلکہ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے الفاظ ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں, فدا کی ابی و امی یا فاطمہ. اللہ اکبر. کائنات کا ہر عاشق, ہر مسلمان کہتا ہے فدا کا یا رسول اللہ, اللہ یا رسول اللہ آپ پر میری جان فدا ہو, آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. اور ایک یہ واحد رشتہ ہے حضرت سیدہ کائنات کا جس کو بیان کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ, میرے ماں باپ فدا ہو جائیں. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ سنیے. آپ یہ کہا کرتے تھے, حضرت سیدہ کے گھرانے کی طرف, گھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ آستانہ ہے کہ مجھے اپنے گھر سے بھی زیادہ اس آستانے سے محبت ہے, اس گھرانے سے محبت ہے. کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں علامہ صاحب, گھر سے محبت ہے. اور پھر آپ دیکھیں آگے تابعین کی طرف آ جائیں, تبا تابعین. سر اس سے پہلے میری ماں کی طرف بھی لے جائیں نا مجھے, سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا, وہ کتنا پیار فرماتی تھی. اللہ, آپ تو یہ فرمایا کرتی تھیں کہ یہ میری بیٹی ایسی پیاری ہیں کہ ان کو میں دیکھتی ہوں تو چار ڈھال میں رسول اللہ نظر آتے ہیں, چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں ہر چیز میں حضور پاک نظر آتے ہیں. بہت محبت کیا کرتی تھیں. اور پھر تمام مجتہدین اور ائمہ کو ایک ہی جملے میں ہم بیان کرتے ہیں جس کو فتح القدیر میں حضرت عبد الرؤف مناوی نے لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی امام اور مجتہد ہوا ہی نہیں جس کو حضرت سیدہ کا احترام نہ ہو, ان کے گھرانے کا احترام نہ ہو, وہ امام ہی نہیں بنا. کہا کہ جو بھی امام بنا ان کو احترام کرنا ہوا. اور پھر حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی نے کمال بات کہی. وہ کیا
وہ تو ہمارے لیے ایسا سبق ہے. فرمایا جب صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین وہ ان کا احترام کرتے اور ان کے لیے خوبصورت جملے لکھتے ہیں تو ہم اور آپ کون ہیں؟ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کا نام بھی سر جھکا کر لیں، نگاہ جھکا کر لیں. ہمارے لفظوں کے اندر ادب ہو، چاشنی ہو اور رسپیکٹ ہو، اور ہم ان کو تذکرہ منادرانہ انداز میں نہ کریں، عدالتی صورت میں نہ کریں. ارے ہم کون ہوتے ہیں ان کے علم کو ماپنے والے، ان کے فیصلوں کو ماپنے والے، ان کی معاملات کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ارے ہمارے معاملات پہ پردے ان کے صدقے پڑے ہوئے ہیں، ہماری خطاؤں کی معافی ان کے صدقے ہے. ہماری قیامت کے دن جو جنت کی ڈگری کسی کو بھی ملے گی وہ سیدہ مسکرائیں گی تو ملے گی. اور صوفیاء نے بات ہی ختم کر دی، اس پہ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. صوفیاء فرماتے ہیں آج بھی جس کا کام بگڑ چکا ہو، جو برباد ہو چکا ہو، جو اجڑ چکا ہو، جو تباہ ہو چکا ہو، وہ نظر جھکائے، رسول اللہ کا تصور کرے اور ان کے دربار میں کھڑا ہو کر عرض کرے حضور اپنی بیٹی کے صدقے مجھ پر رحم کیجیے، اللہ اس کی تمام مشکلات کو آسان کرے. اچھا جو آج نظر نہ جھکائے، نہ جھکائے، نہ جھکائے، نہ جھکائے، نہ جھکائے، کل بروز محشر تو جھکانی ہوگی نا. جب منادی پکار کے کہے گا کہ اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو کہ سیدہ کی سواری آنے والی ہے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلیں گے اور سورہ کوثر کی خاصیت آپ کو بتلاتے ہیں کہ جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو تو 41 دن تک بلا ناغہ نماز فجر کے بعد 700 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی. وظیفے کے دوران حسب توفیق کوشش کریں کہ صدقہ بھی دے دیا کریں. سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کمال قول مبارک ہے کہ عورتوں کے لیے خیر و بھلائی اسی میں ہے. اس جملے کو صاحب منشور بنا لیجئے، بلکہ ایک کسی پرچے پہ لکھ کے اپنے وال پہ چسپاں کر لیجئے. تمام بیٹیوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے میں گزارش کروں گا، یہ سمجھ لیجئے سنہری حروف سے لکھنے والا جملہ ہے کہ عورتوں کے لیے خیر و بھلائی اسی میں ہے کہ نہ تو وہ نامحرم مردوں کی طرف دیکھیں اور نہ نامحرم مرد نامحرم عورتوں کو دیکھیں. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون کا خاتون جنت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ٹویٹر پہ میں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، لیکن ملک کے ممتاز سناخہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم. جاتے ہوئے بس جناب نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سید عالم کی دختر سیدہ زہرا سلام. سید عالم کی دختر سیدہ زہرا سلام. مرتضیٰ کے گھر کی رونق آپ پر رب کا سلام. مرتضیٰ کہ گھر کی رونق آپ پر رب کا سلام. سب جہاں کی عورتوں پر ہے فضیلت آپ کو. سب جہاں کی عورتوں پر ہے فضیلت آپ کو. ساری حوریں جنا کا
رضا کے گھر کی رونق آپ پر رب کا سلام آیات صلوات میں سیدہ شامل ہیں آپ آیات صلوات میں سیدہ شامل ہیں آپ جو ہے مومن لازماً ہے آپ پر پڑھتا سلام جو ہے مومن لازماً ہے آپ پر پڑھتا سلام میں کہاں اور آپ کی مدحت کہاں یا سیدہ میں کہاں اور آپ کی مدحت کہاں یا سیدہ بس ہے ساجد پیش کرتا اشک سو لکھا سلام بس ہے ساجد پیش کرتا اشک سے لکھا سلام سید عالم کی دختر سیدہ زہرا سلام